اب نبی سے ہم نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ دھیان میری طرف رکھنا ہے آپ نے۔ بھائی اللہ کے احکام کو کیسے بجا لانا ہے، یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، ہم نے حج کیسے کرنا ہے، ہم نے کھانا کیسے پینا کیسے، یہ تو سب ہمیں نبی نے بتایا۔ اب دو ہستیاں بڑی ہیں، ایک اللہ اور دوسرا اس کا رسول۔ اللہ کے احکام کو کیسے بجا لائیں یہ تو ہمیں نبی نے بتایا۔ اب ہم نبی کے معاملات کیسے نبھائیں؟ اب نبی خود تو اپنی بات نہیں کر سکتے نا کہ یوں کرو، بھئی اب وہ کیسے کریں؟ خدا کے آگے جھکیں کیسے؟ نماز کا ذوق کیسا ہو، روزہ زکات حج کا معاملہ کیسا ہو، یہ تو ہمیں نبی نے بتایا۔ نبی کا عشق کیسا ہو یہ ہمیں حضور کے صحابہ نے بتایا۔ نبی سے محبت کیسے ہو، نبی کو سلام کیسے کریں، نبی کو مخاطب کیسے بنائیں، نبی کے پاس آئیں کیسے، نبی سے اٹھے کیسے، نبی سے مانگے کیسے، نبی دے تو لے کیسے، اے اللہ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ مالک کونین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو ڈائریکٹ خطاب فرمایا، محبوب اگر ایمان کا معاملہ آئے گا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ایمان اگر یہ رکھیں گے نا میرے صحابہ والا تو پھر کامیاب ہو جائیں گے، تیرے صحابہ والا ایمان رکھیں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت گرامی صحابہ کرام علیہم رضوان، ابھی ذکر چل رہا تھا، انشاءاللہ مختصر سی یاد رہی ہے چونکہ میرے بعد ابھی ثنا خوانی اور بھی باقی ہے، تو چند چیزیں مطلوبی مقصودی عرض کروں گا۔ پہلے حسن عقیدت کی بات ہوگی، پھر حسن عمل کی طرف ہم آئیں گے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جاتے اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک سوال پوچھتے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سوال پوچھتے۔ کبھی صحابہ سوال پوچھتے حضور جواب دیتے، اور کبھی حضور سوال پوچھتے صحابہ جواب دیتے۔ تو نبی پاک کے صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسا کون سا کام کروں کہ جو رب کو زیادہ پسند ہو اور رب کے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ یہاں صحابی کا تمام شروعات حدیث نے لکھا ہے کہ صحابی کے سوال کرنے کا مقصد تھا میں کون سی ایسی نفلی عبادت ہوا کی، تو قرآن میں ہے نا کہ نماز پڑھو اور ادھر، لیکن نماز تو دن میں 5 بار ہے۔ اب صحابی کی عرض کرنے کا مطلب تھا کہ یہ جو میرے پاس باقی وقت ہے میں کیا کروں؟ میرے نبی مکرم نے فرمایا تو مجھ پہ درود پڑھا کر، اس لیے کہ جو شخص جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ میرے نبی نے تحریض فرمائی، ابھارا، کہا یا رسول اللہ پھر میں جو وقت ہے نا تو میں چوتھا ایسا وقت آپ پہ درود، فرمایا بہت اچھا ہے پر اگر اور زیادہ کر لے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ اچھا حضور میں آدھا وقت، حضور نے فرمایا اچھا ہے پر اگر اور بڑھا لے تو اور زیادہ تیرے لیے بہتر۔ حضور میں تھوڑا سا وقت اور عبادات کو دوں گا، اور آپ پہ میں جو ہے نا وہ 3 حصے وقت آپ کے لیے، فرمایا اچھا ہے اگر اور بڑھا لے تو زیادہ ہی اچھا ہوگا۔ عرض کی حضور باقی فرضوں کو چھوڑ کے جو وقت میرے پاس بچے گا وہ میں آپ پر درود پڑھتے ہوئے صرف کر۔ میرے آقا 3 دفعہ مسکرا پڑے، صحابی فرماتے ہیں اور ویسے بھی میرے نبی کا چہرہ تو بہت سونا تھا نا، لیکن حضور جب کسی بات پر خوش ہوتے تو استنار وجہ رسول اللہ، حضور کا چہرہ نور سے ویسے ہی نورانی تھا پر اور زیادہ لائٹیں
نکلنا شروع ہو جاتی. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں حضور کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا حضور کسی بات پر خوش ہیں یا خفا ہیں, آپ غصے میں ہیں یا آپ خوشی کی کیفیت میں ہیں. فرماتے ہیں حضور یہ سن کر خوشی سے آپ کا چہرہ کھل اٹھا. اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام, آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں. اس لیے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام. اور یہ جو محافل نعت ہیں نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں نہیں ملتی سکون کی دولت, یا رسول اللہ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بندہ محفل میں بیٹھے گا, درود شریف ہوگا, سلام ہوگا, کیفیات ہوں گی. کبھی حضور کی زلفوں کا ذکر آئے گا, تصور ادھر چلا جائے گا. کبھی حضور کے مدینے کی بات ہوگی, دھیان ادھر لگ جائے گا. کبھی حضور کے ابو بکر کی بات ہوگی, ذہن ادھر چلا جائے گا. کبھی حضور کے گھر والوں کی بات ہوگی, دماغ ادھر چلا جائے گا. کبھی حضور کے در والوں کی بات ہوگی, دماغ ادھر چلا جائے گا. کبھی بلال حبشی کی بات ہوگی, دماغ ادھر جائے گا. اور کبھی عمار بن یاسر کا ذکر آئے گا, دماغ ادھر چلا جائے گا. اور میں بات لفظ عمار بن یاسر آ گیا تو بات آگے انشاءاللہ عرض کریں گے. میں پڑھ رہا تھا تو یہ حضرت بلال نے اسلام کے لیے بہت ماریں کھائیں, لیکن بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ سچی بات بتاتے نہیں ہیں کہ اسلام کے لیے بلال سے بھی زیادہ ماریں عمار بن یاسر نے کھائی ہیں. ذرا مہربانی فرمائیں. عمار بن یاسر 7ویں مسلمان ہیں, یعنی 7ویں نمبر پہ کلمہ پڑا. یہ وہ ہستی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ویسے لوگوں کے دلوں میں ایمان آتا ہے. عمار وہ شخص ہے کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر کانوں کی لو تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. کون بھائی, کون بولو, کون بھائی اونچا بولو, کون؟ عمار بن یاسر. یہ اتنا بڑا شخص ہے نا اس امت کا. ویسے معذرت کے ساتھ ان کا نام بہت کم لیا جاتا ہے صحابہ کی لسٹ میں, وہ بھی میں وجہ تھوڑی سی ساتھ ہی بتا کے آگے بڑھوں گا. ان کا نام بڑا کم لیا جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوا جب میں نے ان کی سیرت کو پڑھا کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں, یہ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب سر رسول اللہ ہیں. یعنی صحابہ کو اگر کوئی سپیشل باتیں پوچھنی ہوتی حضرت حذیفہ سے رجوع کرتے. حضرت عمر اگر مدینے میں کوئی شخص فوت ہو جاتا, حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس کا, دھیان ہے, جنازہ نہیں پڑھتے تھے آپ اس کا. یہ تمام جو نا صحابہ کے حالات کے اوپر لکھی ہوئی جو کتابیں ان میں موجود ہے, معرفت الصحابہ, اسد الغابہ اور دیگر جناب الاستیاب وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہے. بلکہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ نہیں پڑھتے. جب بھی کبھی ہوتا جی جنازہ پڑھے, آپ فرماتے حذیفہ آیا ہے, یا رسول اللہ یا امیر المومنین وہ تو نہیں آیا. آپ فرماتے پھر میں نے بھی نہیں آنا. ایک دن کچھ صحابہ نے عرض کی امیر المومنین جنازے کا اور حذیفہ کا لنک کیا ہے آپس میں؟ وہ کسی کے جنازے میں آتا ہے, آپ بھی آتے ہیں. وہ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا, آپ بھی نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا اوے ہم سارے حضور کے صحابہ میں سے یہ جو حذیفہ ہے یہ خصوصی علم رکھنے والا شخص ہے. اللہ کے نبی نے اسے خصوصی باتیں بتائی ہیں. ہم سب میں سے زیادہ منافقوں کو حذیفہ پہچانتا ہے. جس کا جنازہ یہ نہیں پڑھتا میں سمجھ جاتا ہوں منافق ہے, اسی لیے وہ حذیفہ جنازے میں نہیں آیا ہے. اسی لیے حذیفہ جنازے کے اندر نہیں آیا. اچھا, یہ جو حذیفہ ہے نا, ان سے
صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور نے کبھی آپ کو کچھ بتایا ہو کہ جب کبھی ہمیں اختلاف میں ہم ہوں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور نے بتایا نا. جی کیا بتایا؟ فرمایا حضور نے بتایا تھا اگر کہیں تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو دیکھو ابو بکر اور عمر کدھر جا رہے ہیں. کیا سبحان اللہ کی آواز ہے خدا کے بندے, اونچا بولیے. کون؟ ابو بکر اور عمر کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا جی اب تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا انتقال ہو گئے, اب ہم کیا کریں؟ فرمایا یہی سوال میں نے اللہ کے نبی سے کیا تھا, یا رسول اللہ اگر جناب ابو بکر و عمر ہم میں موجود نہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی مکرم نے فرمایا تھا الزموا عمار بن یاسر, عمار بن یاسر کا پلہ پکڑ لو کیونکہ ہمیشہ عمار حق پہ جانے والا ہوگا. عمار بن یاسر, تو لفظ آگے عمار بن یاسر کا ہی حضور کے اتنے محبوب صحابی ہیں کہ حضور نے ان کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں تین بار کہتے تھے ربا میں سے راضی ہو گیا ہوں, میں راضی ہو گیا ہوں. بدری صحابی بھی یہی ہیں, مہاجرین اولین میں سے یہ ہیں. احد کے اندر حضور کے جھنڈے تلے لڑے, بدر میں حضور کے ساتھ انہوں نے مل کے کفار کا رگڑا لگا, اتنا بڑا صحابی. لیکن آپ نے نین کے نام کی کبھی کانفرنس سنی ہوگی, نین کے نام کا اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد سنی دیکھی ہوگی, نین کے نام کی کوئی جناب مدرسہ دیکھا ہوگا. یار اتنا بڑا امت کا بندہ جس نے اتنی ماریں کھائیں, ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ, ان کا والد اسلام کا پہلا شہید, اتنا بڑا بندہ اور اس کا نام میں نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ بتاؤں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مولا علی سے بے پناہ عشق کرتے تھے. یار مہربانی, یعنی یہ معاملہ علماء تک محدود نہیں ہے کہ جو علماء زیادہ علی علی کریں تو ان کے حوالے سے لوگ چنی کتراتے ہیں. یہ صحابہ کا مسئلہ بھی ہے کہ جن صحابہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ سے کہا جاتا عمار تیری نظر میں بندہ کون ہے, آپ فرماتے علی علی علی. اور یہی وہ عمار بن یاسر ہیں, یہی وہ عمار بن یاسر ہیں کہ جنہوں نے بوقت شہادت کہا تھا اگر ہمارے مخالف ہمیں مار ڈالیں یا ہمیں یہاں سے شہر بدر کر دیں یا میری لاش کو لٹکا دیں کھجور کے تنے کے ساتھ, تو وہاں سے بھی آواز آئے گی علی حق پر ہے, علی حق پر ہے. تو خیر بات دور چلی گئی. لفظ آیا تھا سیدنا عمار بن یاسر کا. آپ یقین کیجئے میں نے 2-4 جگہ ان کا بڑے دل سے ذکر کیا, بڑا کرم ہوا. ہاں تو آپ کو معلوم ہے نا, او بھائی معذرت کے ساتھ جس جگہ منگتے کو بھی جس گھر سے 100-200 روپے زیادہ ملے نا تو وہ وہاں پر پھر وہ اکثر چہرے لگاتا ہی رہتا ہے, کہتا ہے یار باقی گھروں سے 10-10 ملتے ہیں, اس گھر سے مجھے 200 روپیہ ملا ہے, تو لہذا وہ اکثر اس گلی کے چکر بھی لگاتا رہتا ہے, اس گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا رہتا ہے. تو جسے 100-200 اضافے میں ملے وہ بوا نہیں پہچانتا, تو جہاں کرم ہو جائے بندہ ہم اس دروازے کو کیسے چھوڑیں؟ آپ کیسی بات ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ عقیدے میں اور عمل میں دونوں اعتبار سے ہمارے مقتدا اور ہمارے پیشوا ہیں. ہمارے کیا ہیں بولیے؟ مقتدا اور ہمارے پیشوا ہیں. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, یہ جو محفل نعت ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کبھی صحابہ کا ذکر آئے دھیان ادھر چلا جائے, کبھی عمل کی بات آئے تو دل میں ایک ہوک اٹھے, درد آئے کہ یار میں نے عمل کرنا ہے. یہ مقصد ہے محفل نعت. محفل نعت کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آؤ بیٹھو بس جناب والا معاملات ہوں اور اٹھ کے چلے جاؤ. تو مقصد جو ہے اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کے سامنے مجھے جو عنوان دیے گئے میں اس کے قریب ترین رہ کر, چونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ تو جو محفل کے منتظمین ہیں ان کی اور کچھ جو ہے نا اپنے حوالے سے جو مناسب سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوں گا اور چند
منٹس ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، چونکہ پہلے عقیدے کی بات کروں گا پھر عمل کی بات۔ تو یار دیکھیے نا، کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جو دن بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ اس عنوان پہ بولو، ہے نا۔ محرم کا مہینہ ہو ہیں جی، تو جس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی حیا، غیرت، شرم کا تھوڑا سا بھی مادہ ہو نا، تو وہ حضور کی آل بیت کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ دن جمادی الثانی کے ہوں تو تھوڑی سی بھی حضور کی ذات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق پیار کا رشتہ ہونا، دل کرتا ہے کہ غار کی بات بھی ہو اور حضور کے مزار کی بات۔ یار غار مصطفیٰ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ آئے تو اس مہینے میں دل کرتا ہے، چونکہ 12 ائمہ اہل بیت میں سے 6 اماموں کے ایام ولادت رجب المرجب کے اندر ہے۔ ائمہ اہل بیت میں سے بھی اور ائمہ فقہا میں سے بھی متعدد فقہا ہیں کہ جن کے ایام رجب المرجب میں، لیکن امام کبیرہ، تاجدار حلقہ، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، ابو الحسنین، زوج فاطمہ، داماد مصطفیٰ، تاجدار حلقہ، سیدنا و مرشدنا یعصوب المسلمین، یعصوب المؤمنین، امام الصحابہ والتابعین، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت عین کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ تو اس حوالے سے بھی یقیناً دل کرتا ہے کہ ہم مولا علی کا ذکر کریں۔ ابھی قریب جمادی الثانی گزرا ہے، دل کرتا ہے کہ بیچ میں صدیق اکبر کا ذکر بھی آ جائے، مہربانی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن بھی 22 رجب المرجب کو ہے، ادھر بھی دل کرتا ہے کہ حضور کے اس شہزادے کا ذکر بھی کر دیا جائے۔ اور دیگر صحابہ کے ایام بھی ہیں، دیگر حضور کی امت کے ولیوں کے ایام بھی ہیں، تو میں نے اس لیے انتخاب کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ایک حکم ارشاد فرمائے، لیکن اس آیت کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے۔ حضور کی مسجد کے نمازی 2 طرح کے تھے، کچھ وہ ہیں جو رضی اللہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو لعنت اللہ ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، میں کیٹیگری بنا دوں گا، فکر نہیں کرنا۔ اور نبی کی مسجد کے نمازیوں کی بات کر رہا ہوں جو نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ میں نے تقسیم نہیں کی ہے، یہ اللہ نے کی ہے۔ مت میرے نہ رہنگن کر کے پتکنے خدا دے بندے، اللہ نے تقسیم کی ہے۔ کچھ ان میں رضی اللہ ہے اور کچھ ان میں لعنت اللہ ہے۔ ڈر رہے ہو کہ اونچے بولو؟ کچھ ان میں وہ ہیں کہ جن کی مدت و شان کے اندر میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جنات النعیم کے اندر ہوں گے، اور کچھ ان میں وہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے وہ اسفل السافلین میں ہوں گے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کی بدعت و شان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں اور سورتیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی مذمت میں قرآن کے رکوع اور سورتیں ہیں۔ ارے جن کے لیے رضی اللہ کا لفظ ہے ہم انہیں صحابہ و اہل بیت کہتے ہیں، اور جن کے لیے لعنت اللہ کی بات ہے انہیں ہم دوسرے لفظوں میں منافق کہتے ہیں۔ لیکن ہیں یہ دونوں لوگ نبی کی مسجد کے نمازی، نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والے۔ یہ جو منافق تھے ان کا بھی دعویٰ اسلام کا تھا، ان کا بھی دعویٰ ایمان کا تھا۔ یہ کہا کرتے تھے ہم بڑے پکے مومن ہیں۔ جب ان سے دلیل مانگی جاتی تم مومن ہو تو دلیل کیا ہے، وہ اپنا گیٹ اپ دکھاتے، ہماری بھی داڑھی ہے، ابو بکر کی بھی داڑھی ہے، ہماری بھی پگڑی ہے، ابو بکر کی بھی پگڑی ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق
پیار سے میں صحابہ کا نام لے رہا ہوں ذرا پیار سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ابو بکر بھی نمازیں پڑھتے ہیں. وہ صحابہ کے ان معاملات کو سامنے رکھ کے کہتے ہم بھی مومن وہ بھی مومن. میرے رب قدیر کو ان کا یہ طرز استدلال اچھا نہ لگا. میرے رب نے اب بات نبی سے نہیں فرمائی, صحابہ سے خطاب فرمایا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. او میرے یار کے یارو, او مسجد نبوی میں میرے یار کے نمازیو, یہ جو تمہارے ساتھ آنے والے منافق ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں, میں رب کہتا ہوں ان کی داڑیاں پگڑیاں کلمے یاد رکھنا ہے, ان کی نمازیں ان کے قرآن کی تلاوتیں دیکھ کے تم کنفیوز نہ ہو جانا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. او میرے یار کے صحابیوں, جیسا ایمان تم میرے نبی اور قرآن پہ لائے ہو, اگر تم جیسا ایمان یہ بھی لائے تو تب بات بنتی ہے. اگر واقعی تم مومن ہو تو جیسے ہم نبی سے عقیدہ رکھتے ہیں تمہارا عقیدہ بھی ہمارے والا ہونا چاہیے. جو عقیدہ ہمارا ہے ویسے عقیدہ تم بھی لے کے آؤ نا تو پھر مانیں گے مومن. اچھا, یہ رب نے صحابہ کے عقیدے کو کیا کیا, نمونہ بنایا. پتہ چلا مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے, میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں حضور, مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے بیچ میں صحابی کو لانا پڑتا ہے. نہیں یار نہیں یار نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی. نہیں, میں معذرت کے ساتھ بھائی معذرت کے ساتھ مجھے میرا ایک اپنا انداز ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ سننے والے جناب وہ اس لیول پہ نہیں جا رہے تو پھر میں تھوڑا سا میرا دل ٹوٹتا ہے. لیکن میں پھر کوشش کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے, میں نے عرض کیا ہے کہ پتہ چلا کہ مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے بیچ میں صحابی کو رکھنا پڑتا ہے. اب ہر آدمی ذرا اپنے دل کے ایسے دھیان رکھے کہ ہم ہیں نا حضور کے صحابہ کو ماننے والے, ہائے ہائے, لیکن ہم صرف نام کے ماننے والے نہیں ہیں حضور کہ روڈوں پہ نکل کے ہم نعرے لگائیں ہمیں نوکر صحابہ دا, ہمیں چاکر صحابہ دا, نہ میں فلانا صحابہ دا. نا, نوکری ایسے نہیں ہوتی بندہ نعرے لگائے. نوکری کب ہوتی ہے کہ جب بندہ کہے ابو بکر نے حضور کو جیسے مانا میں بھی حضور کو ویسے مانوں گا, عمر نے حضور کو جیسے مانا میں بھی ویسے مانوں گا. حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو کیسے مانا, خود میرے نبی پاک کے صحابہ بیٹھے ساتھ ساتھ, آپ بڑے پیار میں رہیں گے انشاءاللہ. میں بیچ بیچ میں سارا ذکر بھی کر دوں گا, مسئلے بھی حل ہو جائیں گے بہت سارے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے. ایک دن میرے نبی نے نا حضرت ابو بکر کے احسانات کو گنا. میرے آقا نے فرمایا ان امن الناس علی بالمال والنفس. ابو بکر نے صدیق, جس شخص نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری سب سے زیادہ خدمت کی ہے, میرا سب سے بڑا محسن ابو بکر صدیق. یار مہربانی, میرا سب سے بڑا محسن ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. اب حضور یہ تھوڑا سا اعلان ہے میرے نبی کا کہ وہ ابو بکر مجھ پہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے. ایک دن میں بطریقہ ادب نام نہیں لیتا کیونکہ اس سے کئی چیزیں ذہن سے نکلتی ہیں. صحابہ میں سے نا کچھ لوگوں نے وہ صحابی آپس میں انہوں نے کوئی بات حضرت ابو بکر کے بارے سے نا تھوڑی سی ایسی کی کہ میرے نبی کو وہ بات جچی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کی ریسیں نہ کرو, جب تم سارے مجھے چھوڑ کے گئے تھے نا اس نے میرا دامن پکڑا تھا.
تمہارے دروازے بند تھے، ابو بکر کا دروازہ کھلا تھا۔ تمہارے مال اپنی اولاد پہ لگ رہے تھے، ابو بکر کا مال میری خدمت پہ لگ رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا محسن، احسان کرنے والا مجھ نبی پر۔ اب نبی کہے کہ ابو بکر محسن ہے تو ابو بکر صدیق کے لیے کتنی بڑی گارنٹی اور سند ہے۔ ابو بکر صدیق کو تو چاہیے نا، واہ واہ آج میرا اتنا بڑا نام ہو گیا۔ پر اب غلام نے آگے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ابو بکر بتائیے کیسے کرنا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جس وقت میری نبی کی یہ کرم نوازی سنی، بجائے اس کے کہ اتراتے، جناب صدیق نے عرض کی حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کیا ہوں، میرا مال کیا ہے، میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے مال کے مالک بھی۔ ابو بکر صدیق نے قیامت تک آنے والے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ طریقہ بتا دیا کہ نبی کو کس طرح یقین کرنا ہے۔ یہ یقین رکھو کہ نبی رب کا محبوب ہے، یہ جان بھی نبی کی ہے، یہ مال بھی نبی کا۔ لگائیں نہ رکھو، بات نہیں لگائیں۔ میری جان کے مالک بھی آپ ہیں، میرے مال کے مالک بھی۔ تو اب جناب اگر ہم کہہ دیں کہ نبی مالک، ہم کہتے ہیں وہ جناب ساٹا کے آئے حضور دیاں ساریاں چیز، کچھ شرک ہو گیا۔ اللہ مالک ہوتا ہے، نبی کدھر مالک آ گیا؟ ذرا پوچھنا ابو بکر صدیق سے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی جناب صدیق اکبر کی کہ وہ کس معنی میں مالک کہہ رہے تھے۔ گویا وہ کہہ رہے ہو کہ میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بازوق لوگ بیٹھے ہونا، تھوڑا سا ذوق اور، یعنی محبوب و محب میں نہیں۔ جناب صدیق نے میرے نبی کو کیسے مانا، کیسے یقین کیا؟ میری جان کا مالک بھی نبی، میرے مال کا مالک بھی۔ اچھا ماشاءاللہ یہ لیفٹ سائیڈ اکثر بڑی پاری ہوتی ہے، یہ دیکھیں دائیں طرف سے کیسے آواز لگ رہی ہے، تو کھبے پاسے سبحان اللہ، مہربانی۔ اصل دل ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ ہی پیار ہوتا ہے تو دل کے جو زیادہ قریب ہوتے ہیں پھر وہ کچھ زیادہ ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ذرا جاگنا ہے تو جان کے جان کے مالک بھی آپ ہیں اور مال کے مالک بھی آپ ہیں۔ اچھا میں تھوڑا سا توجہ چاہوں گا۔ یہ تو ابو بکر نے جان حضور کے نام لگائی، اس صحابی کا ذکر بھی میں شارٹ سے اشارے سے کر رہا ہوں جس نے آنکھیں تیر لگوایا، جنگ میں آنکھ نکلی، وہ میرے یار کیا ہو گیا؟ حضور اکھاں تھوڑے تے قربان۔ بھائی یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو احادیث میں موجود ہیں، یہ صرف کسی قصے کہانی یا تقریر کی کتاب میں نہیں ہے۔
تو میں نے ایک دن ایک بڑے مچھندر ملا صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا اگر سنی دیگ نبی کے نام کی دے دے، تم شرک کے فتوے لگاتے ہو، بتا ہماری دیگ قیمتی ہے کہ ابو بکر کی جان قیمتی ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہاں گھوم رہے ہو، کہاں پھر رہے ہو؟ صحابی آنکھیں حضور کے نام پہ قربان کر رہے ہیں، صحابی اپنے بازو کٹوا رہے ہیں، حضور کے نام لگوا رہے ہیں۔ ایک صحابی کی جنگ یمامہ کے اندر ٹانگ کٹی، ٹانگ کٹ گئی، دشمن سامنے ہے، آپ گر گئے۔ اب ذرا جذبہ جہاد عشق رسول کا جذبہ دیکھیے، صحابی کے ہاتھ سے تلوار گئی، اپنی کٹی ہوئی ٹانگ اٹھائی، کافر قریب آیا، زور سے سر پہ ماری، اپنی کٹی ہوئی ٹانگ مار مار کے اس گستاخ کو واصل جہنم کر دیا۔ آپ توجہ سے سنیے، جس گھڑی کچھ صحابہ آئے، انہوں نے آ کر کہا ارے بھائی اپنا خون ضائع ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ نے ٹھنڈی سانس لی، اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو دور پھینکا، عرض کی حضور یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں آپ پہ قربان۔ اب میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں، مجھے سوال کا جواب دو، ہم اگر چند روپے نبی کے نام لگائیں شرک کے فتوے آتے ہیں، دیگ نبی کے نام دے دیں شرک کے فتوے آتے ہیں، جھنڈا نبی کے نام لگا دیں شرک کے فتوے آتے ہیں۔ ارے ان صحابہ کو کیا کہو گے جو ایک نہیں ہزاروں جانیں حضور کے نام لگا رہے ہیں؟ ایک جان کیا ہے گروہوں کروڑوں، ایک جان کیا ہے گروہوں کروڑوں، تیرے نام پر ہی وارا کروں میں، تیرے نام پر ہی۔ اللہ اکبر صاحب۔ اچھا خیر بات دور نکل گئی، میں پھر آ رہا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر۔ ایک بات ان کی کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، چونکہ وقت بھی میرا قریب آ رہا ہے، مطلب میں نے اتنا زیادہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اس ریزن کو بیان کرتے ہوئے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اسی طرح اسد الغابہ اور اسی کے علاوہ اور دیگر بہت ساری کتب سیرت اور حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر موجود ہے، بلکہ ہاں یادش تو خیر امام نسائی نے اور اس کے علاوہ علامہ ہیثمی نے تو پورا چیپٹر باندھ کے حدیثیں ذکر کی ہیں کہ ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیں۔ جناب صدیق جب میرے نبی پاک معراج پہ گئے مہینہ یہی تھا یار، میرے آقا معراج پہ گئے مہینہ یہی تھا۔ اور ویسے تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا، میں جب طالب علمی دور یعنی آج سے کچھ 5-7 سال پیچھے جائیں تو کیا معراج کے جلسے بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے؟ اور آج کل ذرا غور کریں ہم تو یہ تو عنوان ہی میرے خیال میں کوئی 20-50-100-1000 میں سے کوئی ایک دو ہی کوئی اس موضوع پر جناب اللہ کر رہے ہیں، تو ذرا خیال کرنا ہے ہم نے۔ یہ دشمن کی سازش ہے کہ یہ حضور کے اس معجزے کا ذکر مفقود کیا جائے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ ایک معجزہ ہے جس کے بارے میں امام زرقانی فرماتے ہیں اس اکیلے معجزے کے اندر نبی کے سینکڑوں معجزے ظاہر ہوئے ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کے بنیادی جو محبت کے عقائد ہیں ان میں سے عقیدہ حیات النبی بھی ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک زندہ ہے، اور حیات النبی پہ جو صرف عوام اور کچھ نہ کریں وہ واقعہ معراج سنتے ہی رہے نا، تو ان کو اس ٹریک سے کوئی اتار نہیں سکتا، کیونکہ اس میں بیان ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ مسجد اقصی میں نماز کے لیے جمع ہوئے اور میرے نبی نے ان کی ہاں جی اونچا پھر بولے جی امامت کروائی۔ اعتراض اس پہ کئی ہوتے ہیں، ایسے جی مسجد اقصی تو چند ہزار بندوں کے لیے 1.25 لاکھ اندر کیسے آ گئے؟ یہ جدید لیٹسٹ یہ پچھلے 2 سال سے میرے خیال ہے جہاں تک میں جواب دیتے ہیں اس کے بعد موڑ کے سے نہیں کیتا۔ اللہ کا شکر ہے بڑے اونچے فورم پہ ٹیلی ویژن چینل پہ ایک سکالر صاحب آئے، انہوں نے کہا اصل میں وہاں نبیوں کی روحیں جمع ہوئی تھی، ریزن دیٹ کہ
مسجد تو چھوٹی سی ہے، اگر اس طرح نماز ہوئی جیسے ہمارے ہوتی ہے تو وہاں تو کل 4-5 ہزار بندے کے سمانے کی جگہ ہے، جب 5 ہزار بندے کی جگہ ہے تو وہاں 1.25 لاکھ کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا صاحب، یہ تو اسی طرح کہ ہم کہیں کہ اس کمرے کے اندر 500 بندہ کھڑا ہے، بھئی کمرے کے اندر 500 بندہ کیسے آ سکتا ہے جبکہ کل 10 فٹ کا کمرہ ہے، یہاں تو کل 10 بندے آ سکتے ہیں۔ عام لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، حالانکہ بنیادی چیز ہی بھول گئے جناب، ہم اس کو معجزہ معراج کہتے ہیں۔ ہم معجزے کی بات کرتے ہیں کہ معراج نبی معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ عقل کے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک آدمی کہے کہ جناب کراچی کمپنی کے گراؤنڈ کے اندر 1 لاکھ بندہ جمع تھا، وہ سوچے گا جمع مائنس کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ گراؤنڈ کے اندر 1 کروڑ آدمی کھڑا تھا تو ایک دم بندہ چونکے گا، ارے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی ہے۔ پھر عقل سے آگے، عادت سے آگے ولی کی کرامت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو جواب آتا ہے 1.25 لاکھ کو اس مسجد میں جمع کر کے بتایا معجزہ یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا اس میں پھر یہ آگے کتنے آگے جی؟ میں نے اس پر ایک دفعہ مجھ سے ایک ساتھ میں لگے جی یہ چھکے نہ ماریں، کوئی قرآن و حدیث سے استدلال کریں۔ میں نے کہا جناب حدیث سے استدلال تو یہ کہ نبی مکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دیتا ہے، دائیں بائیں۔ میں نے کہا جی یہ نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ جی یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک مومن ایک قبر میں دفن ہوا، اسے اگلی والی قبر میں دوسرا مومن دفن ہو گیا، آپ بتاؤ اس کی قبر بھی تا حد نگاہ وسیع، اس کی قبر بھی، یہ کوئی عقل کیسے مانے؟ بظاہر تو 2.5 فٹ کا کڑا ہے تو یہ کیسے ہو سکے؟ نہیں اللہ تو قادر ہے۔ میں نے کہا پھر ماننا، اگر 2.5 فٹ کا کڑا میلوں لمبا میلوں چوڑا ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی مسجد کے اندر 1.25 لاکھ نبی نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے؟ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نام بن سکی ہے، نام بن سکے گا واللہ، نام بن سکی ہے۔ اللہ نے مجھے اس کلام اس نعت کے صدقے پوری دنیا کے اندر بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ اصل میں یہ محبت والے بندے نے بڑے درد میں یہ کلام لکھا ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، مثال تیری۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے۔ اور بڑی محبت کا جملہ، اصل میں
کو انتظامیہ کے دوست کو کہا تو بار بار میری طرح اشارہ کر رہے جی میں نے کہا تھا تو میں نے کہا چل یار کہیں بھول ہی نہ جاؤں نا. بڑی محبت کا جملہ. اللہ سائم چشتی کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. سائم چشتی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ان نبوے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے, جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے, پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی مثال جناب سیدنا صدیق اکبر. توجہ, عقیدے کی بات کر کے پھر میں آگے تھوڑا سا آتا ہوں. وہ میرے نبی کا یار, وہ میرے نبی کا پیارا لاڈلا, جسے میرا نبی گارنٹی دے رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا وہ دن کیسا دن ہوگا کہ قیامت والے دل اللہ کے خلیل کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. میں اور اللہ کا خلیل ہمارے محل جنت میں. مہربانی یار, جنت کی بات سن کے, جنت کے محل کا ذکر سن کے میرے نبی کا یار غار بے قرار ہو گیا. یا رسول اللہ, اس وقت ان گھڑیوں میں جب اللہ کا خلیل سامنے, آپ ان کے سامنے, حضور ہم گناہگار کہاں ہوں گے, ہم کدھر ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو, جبریل نے مجھے بتایا ہے, میں نے یہی سوال کیا تھا تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ, اللہ کے خلیل اور آپ کے گھر کے درمیان میں آپ کے خلیل ابو بکر کا محل ہوگا. بھائی پیار سے, چونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ گزرا ہے تو تھوڑا ذکر تو ہو جائے. اچھا یار بات سنے نا, یہ جس وقت مکانوں کی بات شروع ہو جائے تو ویسے بھی بندے کا دل کرتا ہے اچھا جی پھر میرا کہاں ہوگا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں میرے نبی پاک کا ویر مولا علی, اور جو شاہ جی نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی کے امت میں سب سے حضور کو زیادہ پیارا, کئی لوگوں کو یہ سب سے ایک دم ان کو چپتا ہے یہ جملہ سب سے پیارا. یار وہ اپنی طرف سے نہیں, یہ نبی کی اس پر 17 سے زیادہ حدیثیں صحیحہ موجود ہیں. خود اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ مجھے امت میں سب سے زیادہ پیار علی سے. اور بڑے کمال کی بات ہے, ابو بکر صدیق کی باری آئی تو حضور نے وہاں بھی کوئی یہ کمی نہیں چھوڑی. اور کمال کی بات بتاؤں, یہ جو سب سے زیادہ پیار مجھے علی سے, اس حدیث کا راوی کون ہے کبھی کسی کو پتہ ہے؟ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے.
میں نے کیا عرض کیا 17 سے زائد حدیثیں ہیں 12 صحابہ سے مختلف حوالوں سے، اور آگے جو دوسرے راویوں کی تعداد ہے وہ تو اب چھوڑ ہی دینا، تابعین نے کتنوں نے روایت کیا چھوڑ دیں، 12 صحابہ 17 مختلف کتابوں روایتوں میں کہ اللہ کے نبی کو زیادہ پیار کون تھا زیادہ، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے تو ایکسپیریمنٹ کر کر کے بتایا۔ کیا وہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ میرے نبی نے جس وقت خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ آپ جنگی یہ جو تمہارا یہ جو ایکٹ ہے اس کو ختم کر دو، ابھی رک جاؤ، آج رات ویٹ کرو، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل یہ جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہوگا، اس کے محبوب کا بھی محبوب ہوگا۔ تو اگلا دن آیا، سارے صحابہ، اور خود مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں زندگی میں کبھی مجھے اتنا کسی عہدے کا پیار یا خیال یا تڑپ نہیں جتنا اس دن ہوئی، کاش کے جھنڈا مجھے مل جائے۔ اور فرماتے جب حضور آ کر بیٹھے اور حضور جھنڈا دینے کے لیے جب آپ نے مجلس منعقد کی تو فرماتے ہیں صحابہ نا یتطاولون عنکم، صحابہ اپنی گردنیں لمبی کر رہے تھے کہ حضور ہم بھی نگاہوں میں آ جائیں، ہم بھی آ جائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرا قد ویسے بھی لمبا تھا اور میں تھوڑا اور اوپر ہو کر بیٹھ رہا تھا، میں نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ہوں، لیکن چونکہ آج یہ حصہ کسی اور کا تھا اور جس کا حصہ تھا وہ وہاں تھا ہی نہیں، میرے نبی نے فرمایا اے علی ابن